جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکلیفوں کے باوجود شدت کے ساتھ تبلیغ کو جاری رکھا اور اپنی تبلیغ کو برملا طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا تو کفار مکہ نے خیف بنی کنانہ میں کفر پر جمے رہنے کی قسمیں کھائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو ہاشم اور بنو مطلب سے مقاطعہ کا فیصلہ کیا، یعنی تعلق قطع کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ اب ہم کفر پر تو جمے رہیں گے، اب بنو ہاشم اور بنو مطلب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اب ہمارا تعلق ختم، اب ہم نے تعلق قطع کرنا ہے۔ اس تعلق قطع کرنے میں قریش اور کنانہ دونوں شریک تھے۔ کفار نے طے کیا کہ نہ ان لوگوں سے نکاح کیا جائے گا اور نہ ہی ان سے خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کیا جائے جب تک یہ لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے حوالے نہ کر دیں۔ اب یہ ساری باتیں حدیث میں ہیں اور سیرت میں ہیں۔ جب یہ تعلق چلتا رہا نہ ہوا، پھر آخر میں وہ کمزور پڑ گئے کہ اب تو یہ بات مشکل ہے، کیونکہ دو بہت بڑے قبیلے ہیں، بنو ہاشم اور بنو مطلب، اور دونوں کا زور بھی ہے اور وہ کسی صورت میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے حوالے کرنے پہ رضامند نہیں تھے، چونکہ یہ بیسی کلی تو کافر تھے، ان میں وہ ایمان کی شدت تو نہ تھی، تو یہ کمزور پڑ گئے اور پھر انہوں نے یہ جو تعلق تھا قطع کرنے کا اس کو ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ جاری رکھی اور جاری ابھی تھی انہی ایام میں، یعنی 3 قبل ہجرت، یعنی ہجرت کرنے سے 3 سال پہلے آپ کی زوجہ محترمہ سیدنا محترمہ مکرمہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ یہی وہ زوجہ محترمہ ہے جن کا ذکر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے کیا کرتے تھے، ان کی سہیلیوں کو تحفے بھیجتے تھے، اللہ نے ان کو سلام کہلوایا تھا اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دی تھی۔ تقریباً اسی زمانے میں، اسی سال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے چچا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اس کلمے کی بنیاد پر میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، اے ابو طالب، عبد المطلب کی ملت سے منہ موڑتے ہو کیا اور بھتیجے کی باتوں میں آتے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ چچا ان کی باتوں میں نہ آؤ، صرف ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ ویسے بھی تو اب آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، لہٰذا میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ میں پھر اسی بنیاد پر اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت پیش کروں گا۔ مگر ان دونوں نے پھر کہا کہ اے ابو طالب، تو عبد المطلب کی ملت سے منہ موڑتے ہو اور اللہ کا نبی اس کے باوجود بھی ان پر یہ کلمہ پیش کرتے رہے اور وہ دونوں برابر انہیں روکتے رہے۔ ابو طالب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اگر قریش مجھے اس بات کی آر نہ دیتے اور وہ یہ کہیں گے کہ ابو طالب نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تو میں ضرور تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا، مگر یہ تانا میں لے کے نہیں جا سکتا۔ یہ قوم والے میرے بعد مجھے یہ تانا دیں گے کہ ابو طالب نے تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا، لہٰذا میں کلمہ نہیں پڑھتا۔ اور ابو طالب کی آخری بات جو کہی تھی وہ یہی تھی کہ میں اپنے والد عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چچا میں پھر بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ اسی موقع پہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہ آیت نازل فرما دی، سورہ توبہ 113ویں آیت، کہ اے نبی آپ کو میں دعائے مغفرت سے روکتا ہوں۔ اب دیکھیں اللہ نے فرما دیا، وما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا، تو اللہ نے یہیں پہ بات کیا فرما دی، نبی کو اور مومنین کو اب یہ جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس بات کے ظاہر ہونے کے بعد کہ مشرکین دوزخ ہی میں رہیں گے، ان کی بخشش ناممکن ہے۔ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ محترم عباس نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنے چچا کو کیا فائدہ پہنچایا؟ اب دیکھیں یہ بڑی بہت اہم بات ہے، اس کو سنیں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، میں نے کہا نا میرا ماخذ یہی 2 کتب حدیث ہیں، اس سے باہر نہیں ہے، اور یہی سیرت ہے، کیونکہ وہ آپ کو آپ کی نصرت اور حمایت کرتے تھے اور آپ کے لیے کھڑے تھے، آپ کو کفار مکہ سے بچاتے تھے اور آپ کے لیے کفار مکہ پر غیظ و غضب کا
اظہار کرتے تھے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اللہ نے تو منع فرما دیا ہے دعائے مغفرت کے لیے، اب آپ ان کے لیے کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دوزخ کے اوپر کے حصے میں ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے سب سے نیچے کے حصے میں ہوتے۔ ان کو تمام دوزخیوں کے مقابلے میں سب سے کم عذاب ہے، ان کو آگ کی 2 جوتیاں پہنا دی گئی ہیں جس سے ان کا دماغ کھول رہا ہے۔ اب دیکھ لیں، لہٰذا یہ بات اب قرآن نے بھی بیان کر دی سورہ توبہ میں۔ دیکھیں اب قرآن کو تو جھٹلانے کے لیے کسی کے پاس اختیار نہیں۔ سورہ توبہ 113ویں آیت، اور یہ اسی موقع پہ نازل ہوئی جب ابو طالب فوت ہوئے، لہٰذا ابو طالب کے ساتھ احتراماً کوئی لفظ لگانا اب ممکن نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ روایت بھی آ چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بعد از قرآن معتبر بخاری ہے، تو قرآن کے بعد اگر معتبر کتاب بخاری شریف ہے تو اس میں یہ بات، اور مسلم میں یہ بات آ چکی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اللہ نے ان کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ اب ان کے لیے اللہ کا نبی خود فرما رہا ہے کہ وہ دوزخ میں ہیں، لہٰذا اب ابو طالب کی اس معاملے میں اب کوئی رعایت نہیں ہے۔ قرآن کی کلام آ گیا، بیان آ گیا، اور نبی کا اس کے بارے میں فرمان آ گیا، تو اس لیے لہٰذا اس معاملے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے احتیاط کا پہلو اختیار کرنا لازمی ہے۔ آپ احتیاط کریں، بس اب ابو طالب کے مسئلے پہ بات ہی نہ کریں، بس یہ آسان بات ہے۔ ابو طالب نے اگر مدد کی اور حمایت کی اور نصرت کی مگر دین نہیں لائے، وہ انہوں نے رشتہ داری نبھائی۔ رشتہ نبھانا اور ہوتا ہے اور کسی کے عقیدے کو ماننا اور ہوتا ہے۔ عقیدت اور عقیدے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ محبت کرنا، پیار کرنا یہ بری بات نہیں ہے، عقیدہ کسی کے ساتھ رکھنا اصل بات یہ ہوتی ہے۔ لہٰذا ابو طالب جو ہے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں، وہ غیر مسلم اور نبی کی امت سے باہر نکل کے وہ مر گئے ہیں، لہٰذا بس ان پہ بات نہ کریں، یہی بہتر ہے، اور نہ ان پہ جھگڑا کریں، کیونکہ اس بات پہ اگر بحث ہوگی تو جو ان کی حمایت میں بات کرے گا شاید وہ اپنے ایمان میں کمزوری نہ پا جائے۔ احتیاط کریں۔ سیدنا محترمہ مکرمہ خدیجۃ الکبریٰ اور ابو طالب کی وفات سے ظاہر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت صدمہ ہوا ہے۔ اصل میں ایسے موقع پر فطری طور پر ہمتیں پست ہو جاتی ہیں، حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، استقامت میں تزلزل واقع ہوتا ہے، لیکن اللہ کا رسول تو آخر اللہ کا رسول تھا اور اللہ کا رسول ہے، اس کے منصب ان حوادث کا کچھ اثر نہیں ہوتا، وہ اول العزم ہوتا ہے، ہمت نہیں آتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب میدان تبلیغ میں اور وسعت دے دی۔ اللہ اکیلے پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ اکیلے مکہ سے وادی طائف کی طرف روانہ ہوئے، نہ کوئی یار ساتھ ہے نہ مددگار۔ اللہ کی معیت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خاندان کو چھوڑ کر غیروں میں تبلیغ کے لیے نکل جاتے ہیں، نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ہراس، نہ مایوس ہے اور نہ ہی درماندہ۔ طائف پہنچ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابن عبد یا لیل کے پاس پہنچے، لیکن اس نے دعوت اسلام قبول نہیں کی۔ اہل طائف نے آپ کو سخت تکلیف پہنچائی، اور وہ ایسی تکلیف تھی کہ پوری زندگی میں اس سے زیادہ تکلیف آپ کو نہیں پہنچی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نہایت رنجیدہ واپس ہوئے، اس تکلیف سے کہ آپ کو پوری طرح ہوش نہ آیا تھا، اور آپ مقام کرنل شال پہنچے۔ آپ نے سر اٹھایا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ابر کا ٹکڑا آپ پر سایہ فگن ہے۔ اس ابر میں آپ کو جبرائیل نظر آئے، انہوں نے آپ کو آواز دی اور کہا اللہ نے آپ کی قوم کی گفتگو سن لی ہے، جو جواب انہوں نے آپ کو دیا ہے وہ بھی سن لیا ہے۔ اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، آپ اس فرشتے کو کافروں کے متعلق جو چاہیں حکم دیں، یہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا۔ پھر اس فرشتے نے آپ کو آواز دی اور سلام کیا، پھر کہا اے محمد بے شک اللہ نے اس جواب کو سن لیا جو آپ کی قوم نے آپ کو دیا، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ کے رب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں مجھے حکم دیں، اگر آپ چاہیں تو اخشبین نامی 2 پہاڑ ان پر رکھ کر ان کو کچل دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی پشت سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ ہوتا ہے رحمت للعالمین کا کردار، اور یہ ہے سب سے بڑا اور بہترین مقام کہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کس طرح اتنی تکالیف کے باوجود پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اب بھی یقین ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہو جائیں گے۔ اسی چیز کو سیکھیں۔ وآخر دعوانا والحمد
والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔